اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو وائل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں بدلے کتابت میں طے شدہ مال ادا نہیں کر پا رہا، آپ اس بارے میں میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھلا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اگر تم پر یمن کے سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کر دیں گے۔ تم یہ دعا پڑھا کرو۔ ترجمہ: یا اللہ، مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا لیجئے اور مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جسے اس کے آقا نے کہا ہو، اگر تم اتنا مال اتنے عرصے میں ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ جو مال اس معاملہ میں طے کیا جاتا ہے اس کو بدلے کتابت کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کے جتنے بھی مشکلات اور مسائل ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اور میرے تمام سبسکرائبر کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور ویورز آپ لوگوں پر اگر قرض ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرضوں سے نجات دلائے، اور اگر آپ لوگوں کو جس کو جو بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجات دلائے، اور غرض آپ لوگوں کی جو بھی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہوں میں قبول اور مقبول فرمائے۔ مجھے بھی ویورز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شکریہ، آمین۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری روز کی جو نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ لوگوں کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اس کے لیے آپ سبسکرائب کا جب کلک کریں گے تو پھر بیل آپ کو شون ہوگی، آپ بیل کو ضرور پریس کر لیں، بیل آئیکن کو، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملے۔ اور ویورز میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ، اور مجھے کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو بس چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میں نے ایک نئے چینل کا آغاز کیا ہے پاورفل وظیفہ کے نام سے، جس کا لنک میں نے اپنے ویڈیو کے اینڈ میں دیا ہے، تو آپ وہاں سے میرے دوسرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور جا کے آپ اس کو وزٹ کریں، اور اس کے علاوہ آپ اسے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میرے اس چینل کی گروتھ ہو سکے۔ شکریہ۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے ہے، کہ بہت سی جو لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں دونوں ہی شادی کے نہیں ہو پا رہی ہیں ان کی، یعنی کہ ان کو مسئلہ ہے۔ میں نے ویسے تو بہت سارے اس ٹاپک پر وظیفے اپلوڈ کیے ہیں، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسان سے آسان اور پاورفل وظیفہ لے کر آؤں، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی عمل کر کے تو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور بے شک اللہ کی کلام میں بہت پاور ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن بس آزمائشوں کی وجہ سے تو ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی نہ کبھی تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وظیفہ ایسا آپ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے بار بار ایک ہی ٹاپک پر ویڈیو بناتی ہوں کہ آپ کو کسی بھی وظیفے سے فائدہ ہو سکے۔ اور مجھے ویڈیوز کے باوجود بھی میل آتی رہتی ہیں کہ ہمیں شادی کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا پاورفل وظیفہ بتائیں کہ ہمارا جو وہ کام ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ لازمی پورا ہو جائے۔
تو اسی مقصد کے لیے میں آج پھر اس شادی کے حوالے سے میل بنا کے لائی ہوں، یہ وظیفہ بنا کے لائی ہوں کہ آپ لوگوں کی میلز اور کامنٹس کی اوپر کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہماری شادیوں کے لیے دعا کریں اور ہماری شادیوں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہماری شادی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی میل ہے کہ میں شادیوں کا لفظ استعمال کر رہی ہوں۔ تو یہ سورہ یاسین کی ایک آیت کا عمل ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے، تو اور فجر کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کا ٹائم فجر کی نماز کے بعد ہے، اور آپ لوگ پھر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اسے کسی اور ٹائم پہ کر سکتے ہیں، تو اس کا جو ٹائم ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہے، اور 11 دن کا یہ عمل ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ صرف یہ ہے کہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 82، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز آپ پوری ادا کر لیں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں، 11 بار درود شریف پڑھیں، 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کو 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 11 بار آپ درود شریف پڑھیں گے، اور پھر آپ اپنی شادی کے لیے دعا کریں گے، اور 11 دن آپ نے یہ عمل اسی طرح لگاتار کرنا ہے، بیچ میں ناغہ نہیں کرنا، چاہے لڑکیاں کریں چاہے لڑکے کریں، لیکن ناغہ نہیں کرنا۔ تو گرلز ایسے ٹائم پر شروع کریں کہ ان کا ناغہ بیچ میں نہ آئے۔ تو بس یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے شادی کے حوالے سے، تو جو یہ کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کی شادی جو ہے وہ لازمی ہو جائے گی، اور بہت اچھی جگہ پہ اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ تو ویورز، میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے، میرا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہے، تو اسے لائک کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ تو وظیفہ میرا کمپلیٹ ہو گیا، تو میں آپ سے ایک اور حدیث جو ہے ان پہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے تو اس کا فاقہ بند نہیں ہوگا، اور جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور روزی کا انتظام فرما دیتا ہے، اور اسے وہ روزی فوراً مل جائے یا پھر کچھ تاخیر سے، لیکن ملتی ضرور ہے، کیونکہ جب ہم سوال اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری لازمی سنتا ہے۔ تو ویورز، یہ دوسری حدیث میں نے آپ سے شیئر کی ہے، تو آپ سے پھر اینڈ پر میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کی مجھے میلز آتی ہیں کہ ہم لوگوں کو آپ کی چینل کا پتہ نہیں ہے، تو آپ کی ہم نے ایف بی کے پیج پر یا ہم لوگوں نے فیس بک پر آپ کی جی میل آئی ڈی دیکھی تھی، تو اس وجہ سے ہم آپ کو میل کر رہے ہیں۔ تو مجھے اس طرح کی میلز آتی ہیں اور میرے چینل کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جو مجھے ایسی میل آتی ہیں، تو آپ میرے چینل کو جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اسے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، تاکہ پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ ملتی رہے۔ تو ویورز، مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، تو میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔